الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، محرم کے بعد صفر المظفر اسلامی مہینوں کے اندر دوسرا مہینہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے، تو جس طرح پیچھے محرم کے 4 جمعوں کے اندر ہم نے محرم الحرام کے فضائل، مسائل، اہم چیزوں کے اوپر بات کی ہے، تو ابھی سفر کے مہینے کی ابتدا ہے، تو اس سفر کے مہینے کے متعلق چند اہم باتیں اور ضروری گزارشات جو ہم ہر دفعہ عرض کرتے ہیں، لیکن بار بار جب کسی چیز کو بیان کیا جائے گا تبھی وہ عمل کے اندر آئے گی، اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کو دوبارہ عرض کیا جائے۔ تو ذہن کے اندر بات یہ رکھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے مکمل اصول اور ضوابط اسلام نے بیان کیے، اور ایسا ضابطۂ حیات جو جہالت سے پاک ہے اور دلائل سے آراستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن امت کو اندھیروں کے اندر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع محل کے متعلق احکام، دین، شریعت مجھے اور آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے سفر کے مہینے کے متعلق عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو مہینوں کا میں تعارف کرواتا ہوں، اس کے اندر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مہینے کا کوئی نام ہے اور اس نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے تو وہ عرض کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حوالے سے لکھا گیا سمیہ بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا۔ شروع کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر ترتیب یہ ہوتی تھی کہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں ان میں 3 مہینے تو مسلسل تھے، ذی قعد، ذی الحج اور محرم،
ان 3 مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر عرب وہ اپنے دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے، اور ان 3 مہینوں کے اندر کوئی قتل و قتال نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب سفر شروع ہوتا تھا 4تھا مہینہ، تو سفر کے اندر یہ سارے کے سارے، چونکہ 3 مہینے ان کے جنگ کے اندر جنگ بندی ہوتی تھی، تو سفر کے مہینے کے اندر یہ سارے اکٹھے نکل جاتے تھے پھر دوبارہ جنگ کے لیے۔ تو جب سارے جنگ کے لیے نکل جاتے تھے تو پیچھے مکان خالی رہ جاتے تھے، اور جب کوئی مکان خالی رہ جاتا ہے تو عرب اس کو کہتے ہیں سفر المکان، یعنی مکان خالی رہ گیا۔ تو چونکہ سفر کے مہینے کے اندر سارے نکل جاتے، مکان خالی ہو جاتے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑا، اور سفر کا معنی ہوتا ہے خالی جگہ اور خالی مکان، تو یہ اس کی نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ اگلی چیز اس مہینے کے متعلق جو مشہور کی گئی ہے، جیسے میں نے محرم کے اندر بھی چند بڑی اہم چیزیں عرض کی تھی نحوست کے حوالے سے، تو سفر کے مہینے کو بھی منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ اب کا نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کا ہے۔ عرب جب جاہلیت عام تھی اس وقت سے یہ ترتیب چلی آ رہی، اور وہ لوگ بھی اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے اتنا تعلیم، علم، علماء، احکامات، یہ ساری چیزیں عام ہونے کے باوجود اب بھی لوگوں کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے ہیں، اور بار بار اس کو نفی کی جاتی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی بندہ حق کی بات کو لے اور باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ آپ ان کو قرآن سے دلیل دیں، حدیث سے دلیل دیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جی، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جی، ہم نے اپنے بڑی عمر کی مستورات سے سنا ہے جی، کہانیاں سنی ہیں، قصے سنے ہوئے، من گھڑت واقعات، اور وہی ذہن کے اندر ڈالتے ہوئے خاص کر عورتیں، اور پھر وہ عورتیں اپنی اگلی نسلوں کو وہ منتقل کرتی ہیں۔ تو بڑی اہم چیز ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے کہ نحوست اور بدشگونی کہتے کس کو ہیں۔ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اور جو فلاں چیز بڑی منحوس ہے جی، فلاں دن بڑا منحوس ہے جی، میں نے فلاں کو دیکھ لیا تو میرا دن بڑا منحوس گزر گیا جی۔ دکاندار سمجھتا ہے اگر پہلا گاہک کوئی ادھار آ گیا تو اب میرا دن جو ہے نا جی وہ نحوست والا ہے جی، اب میری تجارت میں برکت نہیں ہوگی، اب سارا دن جو ہے نا جی اس طرح کے گاہک آئیں گے۔ یعنی اس طرح کی باتیں یہ ہر بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ انسان کے جو ہے نا جی وسوسے شیطان انسان کے دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ تو پہلی بات آپ سمجھیں کہ نحوست اور بدشگونی کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کام کو یا کسی چیز کو، کسی عمل کو یا کسی بھی ایسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لے، کسی عمل کے اندر کہ یہ عمل کروں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے لوگوں نے کوئی چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی چھت کی منڈیر پر کوا بول پڑے، ہاتھ سے نوالا گر گئے، روٹی پکاتے ہوئے عورت کے ہاتھ سے پیڑا گر گئے، اور اس طرح کی چیزیں، کالی بلی راستے میں آ گئی ہے جی۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور لوگوں کے اندر یہ ایسا جو ہے نا جس کا عقیدہ راسخ ہو چکا ہے کہ اسی کو نفع اور نقصان سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اب نقصان ہوگا جی، کوئی کانچ کا برتن عورت کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، کہتی ہے جی مصیبت آنے والی۔ یہ عام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور عورتوں سے اس طرح کی باتیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوگی، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو کسی چیز، عمل کے پیچھے اس کو نقصان اور نفع کا مالک سمجھ لینا، اس کو نحوست اور بدشگونی کہتے ہیں۔
اور آگے آئے گا آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن فقال ثلاثا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ایک ہی مجلس کے اندر فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اور علماء نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی کہ اس کو کیوں شرک قرار دیا، اس لیے کہ اس بندے نے اس چیز، اس عمل، اس دن، اس وقت، اس زمانے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کسی کو نفع دینا چاہے تو اللہ دے گا، نقصان کسی کے اوپر آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا۔ یہ چیزیں ازل سے لکھی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے ابھی حدیث میں عرض کروں گا۔ تو اس وجہ سے اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ اور جو بندہ اسی کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھ لے اور عقیدہ یہ رکھ لے کہ بھائی یہ کام ہوا ہے اس وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، تو پھر علماء نے لکھا یہ شرک کی طرف جا رہا ہے، اس لیے یہ بڑے نقصان کی چیز ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہلکا نہ لیا کریں، یہ عقیدے کے مسئلے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو موحد، توحیدی اور اپنے آپ کو جو ہے نا جی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی مشرکیہ بات زبان سے نہیں نکالی، حالانکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کو شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا نحوست و برشگونی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ سفر کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر عرب 2 کام کرتے تھے۔ ایک کام یہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی جب ان کا دل کرتا محرم کو پہلا مہینہ، سفر کو دوسرا مہینہ، کبھی اعلان کر دیتے کہ پہلے سفر ہوگا پھر محرم ہوگا، یعنی مہینوں کی ترتیب عرب الٹ کر دیتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اور قرآن کے اندر اس کو اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا کہ یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، یعنی اس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز جو عرب کیا کرتے تھے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر تردید فرمائی ولا طیرۃ ولا سفرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور سفر کوئی منحوس نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت سے عرب جاہلیت کی ان دونوں باتوں کی تردید ہو گئی۔ اور اسی طرح ہر زمانے کے اندر یہ عقیدہ چلا رہا۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ پہلے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ کئی لوگ سفر کے مہینے کے اندر کہیں سفر نہیں کرتے تھے اور سفر کو ترک کر دیتے تھے اور کہتے تھے سفر کا مہینہ ہے اس لیے اس کے اندر سفر نہ کرو، نقصان ہوگا۔ کئی لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی خوشی، شادی، بیاہ، کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی سفر کے مہینے کے اندر نوست ہوتی ہے۔ یہ ساری جو ہے نا جی بدشگونیاں ہیں اور شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پوری حدیث بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، فرمایا نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے، اللہ کے حکم سے کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اس کو بیماری لگی ہے اس کی وجہ سے مجھے لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی کی بیماری دوسری کی بیماری کو نہیں لگتی ہے، متعدی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا حامہ، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ جیسے کئی لوگ نا الو بولتے ہیں، الو کی آواز کو اور الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت فرمایا الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ولا سفارہ، اور فرمایا سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں۔ لہٰذا یہ عقیدے کی چیزیں ہیں، اس لیے پہلی بات جو سامنے رکھنی ہے ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھنا ہے۔ ہم نے کسی چیز کی وجہ سے نہ کسی کام کو ترک کرنا ہے نہ کسی کام کو کرنا ہے کہ بھائی فلاں دن آ گیا ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے یا فلاں دن ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور یقین رکھنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے،
صحت اور بیماری کا مالک اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، رزق کے اندر برکت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا، تجارت چلانے والا، دکان چلانے والا، اور جو ہے نا جی حلال روزی عطا کرنے والا، یہ سارے کا سارا اللہ کی ذات ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے، یقین اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے، لہٰذا پھر اس طرح کی چیزیں قریب نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے پہلی چیزیں رکھنی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے سے اس کو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ازل سے لکھی ہوئی ہے۔ وہ کسی بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے، کانچ کا شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے، کسی کوے کے بولنے کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ہے نا جی تمہارے کوئی اوپر پریشانی نہیں آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ازل سے لکھا ہوا تھا، اس کو میں نے ازل سے کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری جگہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں نبی جن کو فرما دیجیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہمیں پریشانی، تکلیف، مصیبت، نفع نقصان پہنچتا ہے، فرمایا یہ اللہ جل شانہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بس توکل رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیتیں آئی ہیں، جب منافقین نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں جاتے ہیں جہاد کے لیے، آگے جا کر ہمیں نقصان ہوگا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیتیں اتری اور فرمایا کہ منافقین کے پروپیگنڈے کو چھوڑو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر وہی ہوا، غزوہ تبوک میں گئے، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور وہی منافقین پھر بہانے بنا کر دوبارہ واپس آ رہے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں توکل اللہ کی ذات کے اوپر رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انسان کو جب کوئی پریشانی، تکلیف یا کوئی نقصان یا کوئی شر پہنچتا ہے تو قرآنی اصول اور قرآنی تعلیم یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی نوست نہیں ہے، کسی کالی بلی کی نوست نہیں ہے، کسی بندے کی شکل دیکھ کر پریشانی نہیں آئی ہے کہ کوئی کہتا ہے جی صبح صبح میں نے فلاں کی شکل دیکھ لی ہے، حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ صبح تو اس نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہوتی، تو اپنے آپ کو تو کبھی منحوس نہیں کہا کہ صبح اٹھ کر میں نے اپنی شکل دیکھی ہے، آج میرے اوپر پریشانی آئی ہے، تو پھر تو اپنے آپ کو بھی منحوس کہنا چاہیے، اس لیے کہ صبح تو اس نے اپنی شکل بھی دیکھی۔ اس لیے کسی کی طرف نوست کو منسوب نہ کیا کرو، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ پریشانی، تکلیف، مصیبت، اللہ کا قرآن اٹھو، اللہ کیا فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی، مصیبت آتی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جب کوئی تم نیک کام کرتے ہو تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلنفسہ، تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت، نہ ہمارے روزے اور ذکر کی ضرورت، وہ ورا الورا ذات ہے، وہ صمد ذات ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں سے اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے جو عبادت ہم کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو تم نیک کام کرو گے فلنفسہ، اس میں تیرا اپنا فائدہ ہے۔ اور فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور جو تم گناہ کرو گے فعلیہا، اس کا عذاب، اس کا بوجھ، اس کی پریشانی تمہارے اوپر خود پڑے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، فرمایا اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اللہ فرمایا اللہ ظالم نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل، کسی چیز کی طرف نوست کی نسبت نہ کرو، اس لیے کہ جب تم کسی چیز، زمانے، وقت کی طرف نوست کی نسبت کرو گے، تم کہو گے نعوذ باللہ محرم کے اندر نوست ہے، یا تم کہو گے سفر کے اندر نوست ہے،
یا تم کہو گے فلاں دن کے اندر نحوست ہے، یا تم کہو گے فلاں زمانے کے اندر نحوست ہے، یا تم کہو میرے لیے آج کا دن منحوس ہے، یا تم کہو میرے لیے مہینہ منحوس ہے، یا میرے لیے سال منحوس ہے، تو پھر صحیح بخاری کی حدیث سنو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ جل شان فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ فرمایا کہ یہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یسب الدہر، ابن آدم جب زمانے کو گالی نکالتا ہے، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا جی، کیوں؟ اللہ فرماتے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود زمانہ ہوں، زمانہ مجھ سے ہے، میں ہی رات اور دن کے نظام کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو جب تم نے زمانے کو برا کہا، دن کو برا کہا، مہینے کو برا کہا، سال کو برا کہا، دوسرے لفظوں میں تم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو برا کہہ رہے ہو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود زمانہ ہوں، اور جب کوئی بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا جی، اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل، جیسے میں نے عرض کیا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو تعلیم دی، اور یہی پوری امت کے لیے بھی ہے۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ اے صحابی، اے فلاں اور تیرے نسبت سے قیامت تک کی میری امتی سن لے، ساری کی ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تمہیں کسی چیز کا نفع دینا چاہیں، لم ينفعوك بشيء، ایک ذرہ برابر تجھے نفع نہیں دے سکتے، الا قد كتب الله لك، مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور ساری کی ساری کائنات انسانیت جمع ہو جائے، تجھے ذلیل کرنا چاہے، تجھے حقیر کرنا چاہے، تجھے نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا اللہ نے تیرے لیے نقصان نہیں لکھا، یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، فرمایا ایک ذرہ برابر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے بدشگونی سے بچنا ہے، نحوست سے بچنا ہے۔ جو بچے گا، جو بدشگونی نہیں کرے گا، جو نحوست سے بچے گا، تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میری امت کے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا 70,000۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانوا لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا ان کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ پہلی صفت کیا ہوگی؟ کانوا لا یقطعون، وہ اپنے جسم کو نہیں داغیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر علاج کے اندر لوہا گرم کر کے جسم کو داغا کرتے تھے، اپنے جسم کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے تھے۔ فرمایا اپنے جسم کو داغیں گے نہیں۔ اسی طرح جیسے آج کل دیکھ لو کئی لوگ اپنے جسموں کے اوپر جو ہے نا جی طرح طرح کے پھول بوٹے بنا لیتے ہیں، اور یہ عام ہو گیا ہے، اپنے جسم کو داغتے ہیں اور اپنے جسم کے اندر جو ہے نا جی قسم قسم کے نقش و نگار بناتے ہیں۔ ویسے تو ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے مرد اور عورت کے اوپر جو اپنے جسم کو جو ہے نا جی داغتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا جی عورتیں مرد سوئیوں کے ذریعے پھر اس کے اندر رنگ ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ اور یہ داغنے سے مراد یہ ایک پہلا طریقہ علاج ہوا کرتا لوہا گرم کر کے۔ فرمایا وہ جسم کو داغیں گے نہیں، ولا یسترقون، اور زمانے جاہلیت کی جاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ ایسے تعویذ گنڈے جو شرکیہ ہوتے ہیں، آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، بس جی پریشانی کے اندر وہ جو فلاں عامل بابا ہے جی، فلاں کالا علم ہے جی، فلاں کہہ رہے جی تمہاری پریشانی 10 منٹ میں دور ہو جائے گی۔ وہ خود فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ خود کسی جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ خود گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بورڈ کیا لگایا ہوا ہے؟ پریشانی کا علاج، تجارت، کاروبار، رشتے، سب چیزیں، اور 80% لوگ ان کے پاس ناجائز کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ آگے آئے گا حدیث کے اندر، آپ کے سامنے پڑھوں گا لیکن وقت بہت مختصر۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت منع فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جانے کے لیے۔ فرمایا ولا یسترقون، ناجائز قسم کے جھاڑ پھونک، دم درود، تعویذ گنڈے، جس کے اندر شرکیہ کام، شرکیہ عمل۔ آج دیکھو ہر گلی کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے، عامل بابا بیٹھا ہوا ہے، شیطان کے اڈے جو ہے نا جی بنائے ہوئے ہیں، اور شرکیہ قسم کے جو ہے نا جی کام کرتے ہیں۔ اچھے خاصے جو ہے نا جی پڑھے لکھے اور عقیدے والے لوگ جو ہے نا جی ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا وہ قدم اٹھانا یہ ان کے ایمان کو سلب کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، کس انداز کے اندر لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس تعویذ گنڈے کے اندر کس سے مدد مانگی ہوئی ہے، اور کون سا شرکیہ جو ہے نا جی اس کے اندر اس نے جو تم نے اپنے گلے کے اندر ڈال لیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ ولا یتطیرون، تیسرا کام فرمایا جو 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے ان کی تیسری صفت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے، کسی چیز میں نوست نہیں سمجھیں گے، نوست والا عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ تو اب دیکھ لو جو بدشگونی لیتا ہے، نوست والا عقیدہ رکھتا ہے، وہ اس لسٹ سے نکل رہا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، چوتھی بڑی صفت اپنے رب کے اوپر توکل رکھیں گے۔ بس یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب فرمایا کہ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدشگونی کو شرک قرار دیا، اور مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرکا، جس بندے کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا، یعنی کسی بندے کا عقیدہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے، کوئی بندہ جا رہا ہے اور کہتا ہے جی کالی بیلی راستے میں، تو وہ اپنا سفر ترک کر دے، اسی جگہ سے واپس آ جائے، الٹے پاؤں پھر جائے، تو اس بندے نے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام ترک کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جو بندہ نوست اور بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام ترک کر دے فقط اشرکا، اس بندے نے شرک کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس چیز کے اندر نفع اور نقصان سمجھ لیا ہے، اس نے اس چیز کو جو ہے نا جی اصل سمجھ لیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جی بڑی اہم چیز ہے۔ اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بدشگونی لینا قرآن کے اندر اس کو کافروں والا عمل قرار دیا، کافروں والا عمل۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن کے اندر کئی جگہ، سورہ اعراف کے اندر یہ فرعون جو نا، فرعون کے جو لوگ تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو قوم فرعون کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تمہاری نوست ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہاری نوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بدشگونی اور نوست کا عقیدہ کس کا تھا؟ یہ کفار کا تھا۔ قوم سمود بھی ایسے کہتے تھے، قوم سمود بھی جو ہے نا جی نبی کو کہا کرتی تھی قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ بھی جو ہے نا جی نبی کو کہا کرتے تھے کہ یہ نوست تیری وجہ سے۔ تو نوست کا عقیدہ اور کسی کو منحوس قرار دینا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اس لیے اب جو ہے نا جی علاج کیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی جگہ بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، کسی جگہ بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور صحابہ نے اللہ ان کو جزائے خیر دے ہر چیز کا پوچھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیہ، کچھ چیزیں ایسی ہم جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ پہلا کام کننا نأتی کوہان، ہم جو ہے نا جی کاہنوں کے پاس جاتے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، ہاتھ دکھاتے تھے، فال نکالتے ہیں لوگ، ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلا تأتون الکہان، نجومیوں کے پاس، کوہان کے پاس کبھی نہ جانا۔ پھر میں نے عرض کیا کننا نتطیر، ہم جو ہے نا جی بدشگونی بھی لیتے تھے اور نحوست کا عقیدہ بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر نفس کے اندر آتی رہتی، یعنی شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، بدشگونی والے، نوست والے، فلاں کام فلاں دن یہ کام نہیں شروع کرتا، یا جو ہے نا جی کوئی دل کے اندر، کوئی ذہن کے اندر ایسی بات آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں دل میں آئیں گی، لیکن فرمایا کہ فلا یصدنکم، ان بدشگونی اور نحوست کی باتیں ذہن میں آنے کے بعد تم نے اس کام سے رکنا نہیں ہے، بس تم رکنا نہیں ہے، تم نے کام کرنا ہے اللہ پر توکل کر کے۔ رک گئے تو اس کا مطلب ہے تم نے بدشگونی کو لے لیا، تم نے نحوست کو لے لیا۔ تو اس لیے یہ ماہ سفر کے جو ہے نا جس مہینے کے اندر
عورتیں جو ہے نا جی 13 کا عقیدہ، اس مہینے کے آخری بدھ کے اندر چوری روزہ، چوری اور میٹھے اور کچھ عورتیں چنے ابال کر یہ جو ہے نا جی تقسیم کرتی ہیں، کہتی ہیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ بالکل جو ہے نا جی غلط عقیدہ ہے، غلط رسم ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض جو وفات تھا اس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف، جو بیماری تھی، اس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ یہودیوں نے اس پر خوشی منائی تھی، یہودیوں نے اس پر خوشی منائی تھی۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ پھر اس سے جو ہے نا جی ہندوؤں کے اندر آیا، اور ہندوؤں سے جو ہے نا جی آج مسلمانوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور آخری بدھ کو جو ہے نا جی یہ اس طرح کی چیزیں بانٹ کر سمجھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا جی، پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہ کرتے۔ نعوذ باللہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اس مہینے کے اندر غزوہ بئر معونہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اگر نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر تیار نہ کرتے۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ مہینہ نہ منحوس ہے نہ اس قسم کا کوئی عقیدہ۔ اور آخری بات، بعض لوگ ایک حدیث شیئر کرتے ہیں، اور حدیث اس وجہ سے شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے نا جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور وہ حدیث مکمل من گڑت ہے، موضوع حدیث ہے، اور جس نے اس کو حدیث کہا یا جس نے اس کو حضور کی طرف منسوب کیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ بولے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ لوگ جو ہے نا جی کہتے ہیں من بشرنی بخروج سفرا بشرتو بدخول الجنہ۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو کسی کو سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ وہ یہ ایسی چیزیں نقل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ کہیں جو ہے نا جی نحوست والا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا